بسم اللہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ یہاں تک سورت کا اصل دعویٰ بیان ہو گیا۔ سورت کا دعویٰ بیان ہوا، شرع لکم من الدین، جو پہلی آیت سے ہی اس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک۔ حاصل یہ کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر یہی وحی نازل ہوئی کہ کارساز صرف اللہ ہے، اس لیے پکار کے لائق بھی صرف اللہ ہے۔ یہ تمام انبیاء کی متفقہ دعوت ہے، اجماعی مسئلہ ہے۔ اور دوسری شک تھی کہ اس مسئلہ کے خلاف جو کچھ کتابوں میں ملتا ہے یہ سب باغیوں کا کیا دھرا ہے، اور گمراہ کن مولوی اور گمراہ کن پیر انہوں نے کتابوں میں ملاوٹ کی، اپنی طرف سے تدسیس کی۔ اس پر شرع لکم میں اس کی وضاحت کر دی۔ دعویٰ کی پہلی جز کی یا پہلے دعویٰ کی، اور پھر وما تفرقوا سے معروف تین سوال کہ جب تمام انبیاء کی دعوت متفقہ تھی اللہ کی توحید کی، تو اختلاف کس نے ڈالا، کیوں ڈالا، کب ڈالا؟ تو یہ اور بھی کئی مقام پہ یہ بحث آئے گی۔ تو اختلاف ڈالنے والے کون تھے؟ قدماء اہل الکتاب، مولوی اور پیر۔ کب ڈالا؟ من بعد ما جاءہم، علم آنے کے بعد۔ کیوں ڈالا؟ بغیم بینہم و بین دعاة التوحید، توحید کے داعیوں کے ساتھ دشمنی اور حسد کی بنا پر۔ ولولا کلمہ، سوال مقدر کہ عذاب کیوں نہیں آیا، فرمایا اس کا وقت مقرر ہے۔ ان الذین سے ایک شبوں کا بیان ہے کہ پہلے مولوی اور پیر وہ کتابوں میں ملاوٹ کر گئے اور تدسیس کر گئے، بعد میں آنے والے وہ شبوں میں پڑ گئے۔ انہوں نے جب کتابیں دیکھی تو کتابوں میں شرکیہ مواد تھا، غیر اللہ کی پکار تھی، تو وہ بیچارے لفی شک منہ مریب، وہ ایسے شک میں پڑے کہ شک میں ڈالنے والا، اور اسی پہ رہ گئے کہ ہمارے اکابر کی تصانیف میں یہ عباراتیں، لہٰذا یہ تورات، انجیل، صحائف وغیرہ کے ساتھ بھی ملاوٹ کی گئی ہے، لاحقے لگائے گئے۔ تو یہ منزل من اللہ ہیں یا انبیاء سے صحیح ثابت شدہ روایات ہیں، تو ان اکابر پر اعتماد کی وجہ سے وہ شبوں میں پڑ گئے۔ ان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم، بعد ان باغیوں کے جو لوگ آئے، لفی شک منہ مریب۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 ہدایات کی گئی، جو میں نے آپ کو لکھوا دی مفصل۔
10 ہدایات کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے۔ یہ پیغمبر کریم کے لیے بھی ہدایات عشرہ ہیں اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں کے لیے بھی۔ پہلا ہے فَلِذَالِكَ فَادْعُ، فَلِذَالِكَ کو مقدم کر دیا، فَادْعُ کو مؤخر کر دیا، اور عبارت تھی فَادْعُ لِذَالِكَ لِذَالِكَ فَادْعُ، تو زور کلام تھا اور مقصد ہے کہ میرے پیغمبر آپ اسی اصلی دین کی پرزور دعوت دے تاکہ یہ جو شبوں میں پڑے ہیں ان کا شبو ٹوٹے۔ تو اس لیے پرزور کلام ہے کہ فَادْعُ لِذَالِكَ لِذَالِكَ فَادْعُ، آپ پرزور دعوت پہ پورا زور صرف کریں اور اسی کی دعوت دیں۔ ما وصّیٰ بہ نوحًا، جو دین نوح سے چلا آپ تک آیا، سب انبیاء کا دین تھا، کار ساز اللہ تو پکار کے لائق بھی اللہ، اور آپ کی دعوت کے زور پر یہ باغیوں کی ملاوٹیں دور ہوں گی۔ تو پہلا حکم یہ ہے۔ دوسرا، بسا اوقات داعی خود شبوں میں پڑ جاتا ہے کہ جب اتنی کتابوں کی بھرمار، مولویوں کی کثرت، پیروں کا جمع غفیر، سب کے سب ایک طرف ہوں اور وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ جو آپ کا مسئلہ ہے ہمارے اکابر کے خلاف ہے اور نیا مسئلہ ہے، تو زیادہ پڑھا ہوا ہے، ہمارے بزرگ پڑھے ہوئے نہیں تھے، تو یہ اس قسم کے شیطانی ہتھ کنڈوں میں دائی خود شک میں پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، تو وَاسْتَقِمْ کا حکم نبی کو ہے اور سمجھایا علماء ورثۃ الانبیاء کو گیا۔ وَاسْتَقِمْ، باغیوں کی عبارات اور ملاوٹ شدہ عبارات سے مرعوب نہیں ہونا۔ وَاسْتَقِمْ، ڈٹ کے رہو، اعتقاداً، عملاً، قولاً، عقیدہ بھی مضبوط رہے ما وصّیٰ بہ نوحًا پہ، اور عمل بھی اور دعوت بھی۔ کما امرتا، کما امرتا میں بڑا راز ہے کہ اپنی طرف سے تعویلیں نہیں کرنی، مصلحت کو نہیں دیکھنا، کسی شخصیت بڑی سے بڑی کا لحاظ نہیں کرنا۔ کما امرتا، جیسے اوپر سے حکم آیا اس طرح ڈٹ کے رہنا ہے۔ بساؤ کا آدمی کہتا ہے کہ میں بڑا مضبوط ہوں، لیکن کسی شخصیت سے مروب ہوتا ہے، کوئی بڑا جانور اس کی زد میں آ رہا ہوتا ہے، بڑا بزرگ آ رہا ہوتا ہے، موٹی سامی، تو پھر وہ لحاظ کرتا ہے اور اس کو وہ حکمت اور مصلحت سمجھتا ہے۔ فرمایا تجھے اختیار نہیں، پیغمبر کو بھی اختیار نہیں دیا کہ آپ اپنی ثواب دید پہ استقامت اختیار کریں، نہیں، کما امرتا، آپ نے اس طرح ڈٹ کے رہنا ہے جس طرح اوپر سے آرڈر آیا، جیسے اللہ کا حکم ہے۔ تو جب پیغمبر کو اپنی ثواب دید پہ نہیں چھوڑا گیا تو مولویوں نے جو کئی قسم کے حکمتوں کے نام پہ تلبیسات بنا رکھی ہیں اور کئی کوڈ بنا رکھے ہیں اور کئی مصلحتیں بنا رکھی ہیں، تو ان کی مصلحتوں کا کیا بنے گا؟ اللہ نے اس مسئلہ میں پیغمبر کریم کو فرما دیا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ۔ سورہ ہود نکالیں آخر سے۔ مجھے دے گا
صفحہ نمبر 437. فاستقم کما امرت ومن تاب معک، آپ بھی ڈٹ کے رہیں جیسے حکم کیے گئے. ومن تاب معک، اور وہ بھی جو توبہ کر چکے ہیں تیرے ساتھ، وہ بھی ڈٹ کے رہیں. آگے ذرا خیال کرنا، فاستقم مضبوط رہنا، ولا تطغوا اور ٹیڑھا نہ چلنا. انہ بما تعملون بصیر، وہ کیا ہے ٹیڑھا چلنا؟ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، مت جھکنا، مت میلان کرنا طرف ظالموں کے. فتمسکم النار، اگر تم نے بھی مشرکوں کی رعایت کی تو تمہیں بھی جہنم میں ڈال دوں گا. فتمسکم النار، تمہیں بھی آگ چھوئے گی. وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اور جن کی رعایتیں کر رہے ہو، لحاظ کر رہے ہو، فلانا فلانا فلانا، فرمایا وہ بھی تمہیں کام نہیں آئیں گے. جن کی وجہ سے مسئلہ میں نرمی کی ہے نا، فلانا ناراض نہ ہو، فلانا ناراض نہ ہو، تو فرمایا وما لکم من دون اللہ من اولیاء. حاشیے پہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے مشکل آیت ما نزلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت کان اشک علیہ من ہذہ الآیہ، آپ پر جو سب سے مشکل آیت آئی یہ آیت تھی، کما امرتا، یہ تھی. اور فرمایا آپ نے اسی لیے فرمایا تھا شیبتنی ہود، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. سورہ ہود، شیبتنی ہود، کیا سمجھے ہو؟ تو یہ ہے کما امرتا. فرمایا میرا پیغمبر آپ اس توحید والی دعوت پہ عقیدہ تن بھی، عملاً بھی، تبلیغاً بھی، فاستقم کما امرتا ولا تتبع، اور مت پیروی کرنا ان کی خواہشات کی جو اس مسئلہ کے خلاف جو کچھ کتابوں میں ہے وہ احوا ہے، وہ منزل من اللہ نہیں ہے. کل پرسوں کے سبق میں گزرا ہے نا کہ ما انزل اللہ کے مقابل جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ احوا، وہ احوا ہے، اور وہ سامری کے بچڑے کی وہ آواز ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں. وقل، اور فرما دیجئے آمنتو بما انزل اللہ، آمنتو میرا پورا ایمان ہے جو اللہ کا نازل کردہ مسئلہ ہے اور جو اللہ کی منزل کتابیں ہیں، میرا اس پہ مضبوط ایمان ہے. من کتاب، کوئی کتاب بھی ہو لیکن ہو کیا؟ منزل من اللہ. جو محرف من البغات ہے اس کو ہم نہیں مانتے، جو منزل من اللہ ہے ان پہ ہمارا ایمان ہے، اور جو 10 من البغات ہے اس کو ہم نہیں مانتے. بَأُمِرْتُ، اور امر آ گیا اور مجھے یہ حکم دیا گیا لِأَعْدِلَ. یہاں عدل کا کیا معنی ہے؟ تاکہ میں عدل کروں. یہاں عدل کیا ہوگا؟ یہاں جو مضمون چل رہا ہے تو اس عدل سے مراد کہ منزل من اللہ اور 10 من البغات کا فرق بیان کروں. عدل کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے منزل مضمون کون سا ہے اور باغیوں کی تحریف کیا ہے، تعویل کیا ہے، باغیوں کا دسیسہ کیا ہے، 10 کیا ہے. اس کا میں پوری دیانتداری سے فرق بتاؤں
کہ یہ مضمون، یہ مسئلہ منزل من اللہ ہے اور یہ 10 من البغات ہے لعادلہ۔ باقی آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ عدل کا لفظ عام ہے، تو میں سیاق کی معنی کر رہا ہوں، یہ آپ کے ذہن میں اب ہونا چاہیے جو شروع دورے میں شریک ہے، کہ ایک سیاق کی معنی ہے اور ایک اس لفظ کا عمومی معنی ہوتا ہے۔ تو عمومی معنی اور سیاقی معنی میں فرق ہوتا ہے۔ سیاقی معنی وہی ہوتا ہے جو جس بات میں گفتگو چل رہی ہے کہ یہاں اس کا کیا معنی ہے، اور ویسے عمومی معنی تو العبرۃ لعموم اللفظ کے تحت ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ ساری چیزیں آ سکتی ہیں۔ پھر آپ تفسیریں دیکھیں پریشان ہوں کہ مفسرین نے جہاں عدل کے فضائل اور عدل کی چیزیں بیان کی، انصاف کے متعلق لمبے مضمون لکھے، تو وہ معنی کیا ہے؟ عموم لفظ کا ہے۔ ہم جو معنی کر رہے ہیں وہ کس کا کر رہے ہیں؟ سیاق کا، بات کس میں چل رہی ہے۔ اور اس بات کو ذرا اچھی طرح سمجھے، بہت سارے لوگوں کو شکوک و شبہات ہو جاتی ہیں کہ ایک معنی سیاق میں کیا جاتا ہے اور ایک معنی اس لفظ کے عموم کا ہوتا ہے۔ تو بسا اوقات مفسرین کوئی لفظ بھی لے لیں، مثلا عدل لفظ ہے تو اس سے انہوں نے پوری عدل کی بات کی، ناپ تول میں عدل کیا ہے، اقوال میں عدل کیا ہے، فلاں عدالت کا عدل کیا ہے، عدل کے فضائل کیا ہیں، یہ سارے متعلقات وہ ذکر کریں گے۔ لیکن وہ کون سا معنی ہوگا؟ ہم اس کا انکار نہیں کر رہے، وہ عمومی معنی ہوگا، لفظ کے عموم کا لحاظ ہوگا۔ اور ہم جو معنی کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ سیاق کی معنی ہے، گفتگو جس میں چل رہی ہے۔ تو گفتگو کس میں چل رہی ہے؟ منزل من اللہ، محرف من البغات۔ ابھی یہ ٹھیک ہو گیا، لیکن اللہ کرے یہ ٹھیک رہے، ابھی ٹھیک ہے۔ یہ تو میرا آج سارا دن اس نے گلا خراب کر دیا۔ سمجھ گئے میری بات؟ تاکہ میں عدل کروں فی التعویلات والاختلاف تمہارے درمیان۔ اللہ ربنا بربکم ہو گیا، آگے والذین یحاجون، یہ سوال کا جواب تھا۔ سوال یہ تھا کہ اوپر آیا اورث الکتاب کہ باغی لکھ گئے، بعد والے لوگوں کے ہاتھ میں کتابیں آئیں، وہ ان کے وارث بنے، وہ شبوں میں پڑ گئے، تو اب وہ معذور ہوں گے۔ ان کو تو جہنم میں نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ وہ بیچارے تو کیا ہیں؟ معذور ہیں۔ ان کے پاس تو بزرگوں کی کتابیں آ گئی، اور انہوں نے سمجھا کہ یہ تو منزل من اللہ ہیں یا مروی عن الانبیاء ہیں، موضوع روایتیں ملی، جھوٹی حکایتیں ملی، تحریف ملی، تو اب ان کا کیا قصور ہے؟ فرمایا وہ معذور نہیں ہے۔ اور معذور نہ ہونے کی 2 علتیں ذکر کی۔ پہلی علت کہ سکہ علماء نے اس کی تصدیق کر دی ہے کہ واقعی منزل من اللہ مسئلہ توحید ہے، اور جو توحید کے خلاف کتابوں میں ملتا ہے یہ باغیوں کا لکھا ہوا ہے، یہ مولویوں کی تحریریں ہیں، اور نادانستہ طور پہ ان کو جاری کر دیا گیا۔ تو دوسری علت کہ اس لیے عذر نہیں کہ اب تمہارے پاس حق باطل کا میزان آ گیا ہے، لہذا قرآن آنے کے بعد اب یہ کوئی بہانہ نہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلا کہ فلانا باغیوں کا لکھا ہوا تھا، فلانا بزرگوں کا لکھا ہوا تھا، فلانا کتابوں میں آیا ہوا تھا، فلانا روایتوں میں آیا ہوا تھا، راوی بیان کر رہے تھے، فلان نہیں۔ اب میزان آ چکا ہے، میزان۔ اب قرآن آ گیا، قرآن جیسی میزان کے ہوتے ہوئے کوئی بہانہ قیامت کے دن نہیں چلے گا کہ یہودی کہیں یا اللہ ہماری تو کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا تھا عزیر ابن اللہ، عیسائی کہیں یا اللہ ہماری تو کتابوں میں لکھا تھا المسیح ابن اللہ،
اور روافض کہیں یا اللہ ہمارے تو مولویوں نے ائمہ معصومین سے 110 جلدوں تک کی کتابیں لکھی تھی اور اس میں بسند معتبر از امام جعفر صادق لکھا ہوا تھا اور پوری سندیں تھی. ادھر بریلر کہیں یا اللہ ہم نے تو جب آنکھ کھولی سارے درباری ملا تھے اور وہ تو کہتے کہ اللہ بھی گر رہا تھا تو پیر نے کندھا دیا تھا، اور ہماری کتابوں میں تھا منکر نکیر سے منکر نکیر قبر میں آ گیا. تو اس نے پوچھا مر ربک، اس نے کہا چھوڑ مر ربک، میں شیخ جیلانی کا دھوبی ہوں. یہ بریلویوں نے نہیں لکھا، یہ تمہاری کتابوں میں، یہ بھی بتا دو. سارے جھوٹ بریلویوں کے ذمہ لگے، یہ تمہاری کتابوں میں لکھا تھا. اور جی شاہ ولی اللہ گئے بختیار کاکی کی قبر پر، شاہ ولی اللہ کی والدہ گئی بختیار کاکی کی قبر پر، اور نیچے سے بختیار کاکی نے کہا کہ مائی صاحبہ تیرے پیٹ میں ایک اللہ کا بڑا ولی بچہ ہے. وہ قبر پہ کھڑی تھی اور نیچے بختیار کاکی. یہ بھی تمہاری کتابوں میں ہے. تو نیچے سے اس کی نظر گئی نا لا تستقر نطفۃ فی فرج انثی، تو اس کی نظر تھوڑی آگے چلی گئی. یہ تمہاری اربع ثلاثہ ہے جس کا ذمہ لگایا حضرت تھانوی کے. یہ جو اس قسم کی کتابیں اکابر کے ذمہ لگائی گئی ہے، مریدوں نے لگائی. تو اس کا فلانا نام رکھنا تو اماں جان نام رکھنا بھول گئی. تو ایک دن وہ دعا کر رہی تھی تو 2 ننھے ہاتھ بھی ساتھ نمودار ہو گئے. اندر جو بچہ تھا اس نے ہاتھ باہر نکالے، شرم نہیں آئی. یہ بات لکھتے ہوئے اب کدھر سے باہر نکالے، کوئی وضاحت بھی کر. وہ 2 ہاتھ بھی باہر آ گئے. ان کو تب یاد آیا بھئی یہ تو وہ بختیار کاکی نے کیا کہا تھا. تو اچھا یہ کتابوں میں لکھا ہے بھائی، اربع ثلاثہ میں لکھا ہے اور کتابوں میں لکھا ہے. میں کل سے یہ جان بوجھ کے اس صورت کو آگے نہیں چلا رہا کہ جو حالات اس وقت تھے آج بھی وہی حالات ہیں. آج بھی مسئلہ توحید بیان کرنے سے سب سے بڑی رکاوٹ یہ کتابیں اور مواد ہیں. جب بھی آپ توحید بیان کریں گے مقابل تمہارے بزرگوں کی کتاب نکل کے آ جائے گی، حوالہ تمہارا ہوگا، کتاب تمہاری ہوگی. اور پھر ماشاءاللہ جس طرح دوسروں نے جھوٹ بولے تو ہمارے بزرگوں نے، بزرگوں سے مراد اکابرین نہیں ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اکابرین پر یہ جھوٹ ہے. یہ جو ان کے مریدین ہیں اور نچلے والا طبقہ ہے انہوں نے یہ سب اکاذیب بزرگوں کے نام پہ شائع کیے. میری بات اچھی طرح سن لو پھر کسی کو مغالطہ نہ لگ جائے. مجھے روزانہ نہ وضاحت کرنی پڑے کہ جو اکابرین دیوبند ہیں وہ مجاہدین کی جماعت ہے، اولیاء اللہ اور مباہدین کی جماعت ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں، لیکن جب بھی ہم بیان کرتے ہیں تو اب دوبارہ تو میں اتنی کہانی نہیں کر سکتا. تو ہماری مراد ہوتا ہے یہ جو بعد کے 2 نمبر دیوبندی ہے. یہ جب آگے تو انہوں نے پھر ریس کروائی، مقابلہ کروایا. بریلویوں نے لکھا جناب کہ 12 سال کا بیڑا، مائی بڈڑی، وہ شادی ڈبول دی تھی شیخ عبد القادر جیلانی نے، سنا ہوا ہے نا، بارات کا واقعہ. اور 12 سال کے بعد بیڑا تارا، بازار میں ملتا ہے ایک مونچھوں والی سرکار بٹھائی ہوئی ہے اور نیچے لکھا ہے لے 11ویں والے دا نام تے ڈوبی ہوئی تر پہ گی. تو وہ اب انہوں نے کہا بھئی ہم بہت پیچھے رہ گئے. انہوں نے کہا کہ علماء دیوبند کا جہاز بحیر عرب میں تھا.
اور وہاں پترو تم نے بھی جھوٹ بولا لیکن ہمارا بھی سنا. تقابل ہے، کبڈی کھیلی جا رہی ہے، کبڈی. ہوائی جہاز، وہ باہری جہاز تھا سمندر میں، لہریں اٹھی، جہاز ڈوبنے لگا. اچانک ایک بزرگ ظاہر ہوا اور اس نے نیچے سے ہاتھ رکھ کے جہاز باہری کو پار لگا دیا. اچھا وہی وقت نوٹ کیا گیا تو حاجی امداد اللہ صاحب دیوبند کے کمرے میں تشریف فرما تھے اور لنگوٹی باندھی ہوئی تھی. جہاز کہاں تھا؟ بحیر عرب میں. حاجی صاحب نے لنگوٹی باندھی ہوئی تھی دیوبند میں کمرے میں، اور باہر آئے اور بدبو بھی حاجی صاحب سے آ رہی تھی، اور انہوں نے فرمایا کہ میرا ذرا کندھا دبا دے، مرید کو کہا. تو وہ حاجی صاحب نے دیوبند سے بیٹھ کے بحیرہ عرب میں بحری جہاز کو کندھا دے کے پار لگا دیا. تم بریلوی ہو، تم کیا یاد کرو گے؟ تم نے تو ایک بیڑا تروایا ہے نا. بیڑا تمہارا چھوٹا ہے، ہمارا بحری جہاز بڑا ہے. اور وہاں دیوبند میں بیٹھ کے پتہ نہیں، ایک ہم تبصرہ نہیں کرتے چونکہ کرامات ہے نا، ورنہ ہم پوچھ سکتے تھے کہ بدبو کس کی آ رہی تھی. ہاں مچھلیاں، چلو تیری تعبیر بھی ہے، مجھے کوئی اور شک پڑ رہا ہے. تو وہ لنگوٹی باندھی ہوئی تھی، یعنی کذاب نے کہانی گھڑی کیسے. پھر بریلوی کہتے ہیں جی ہمارے جو پیر ہیں وہ ماشاءاللہ ایک قدم لاہور میں ہوتا ہے، دوسرا بغداد میں، اور تیسرا مدینے میں. دیوبندیوں نے کہا پتر لگ دیو. انہوں نے پڑھا، انہوں نے کہا بھئی یہ ہم سے نمبر لے گئے. انہوں نے کہا بھئی لگ دے پتر. 3 قدم تو تم نے اٹھوائے نا. سنو حضرت گنگوئی 12 سال صبح کی سنتے دیوبند پڑھتے اور نماز مکہ مدینہ پڑھتے، فرض مکہ مدینہ پڑھتے. اب ہے مقابلہ بریلیوں نکلا یہ انہوں نے. تو اس طرح کی بھرمار ہے عبارات کی، بہت بھرمار ہے. ایک مدرسے میں گیا تو وہاں کچھ طلباء تھے. اس وقت ماسٹر امین صاحب زندہ تھے، تو ملتان کا مدرسہ تھا. تو وہاں جو عالم تھے بڑے نیک متقی سیدھے سادے تھے، ابھی بھی ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ یہ طالب علم ہیں اور ان کے سامنے میں قرآن پڑھاؤں نہ ترجمہ پڑھاؤں تو نہیں پڑھتے، آیات دکھاؤں تو کہتے اکابر نے غلط لکھا ہے، تو اپنا قرآن اپنے پاس رکھ. یہ شاگرد استاد کو کہہ رہے ہیں اگر پڑھانا ہے تو صرف نہ پڑھاؤ، یہ ایتے شتے نہ دکھاؤ. ہمیں بالکل نہیں مانتے. تو کہتے میں بڑا پریشان ہوں. میں نے کہا پریشان نہ ہوں، تھوڑا سا خرچہ کرو. کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا صبح جائیں گے انشاءاللہ کتب خانے پہ، چند کتابیں آپ کو لینی ہوں گی، پھر میں دیکھتا ہوں ان کو. ہم چلے گئے. میں نے ان طالب علموں سے رات کو گپ شپ لگائی، ان کا میں نے پورا ذہن معلوم کیا. انہوں نے اپنے استاد کے خلاف بھی صحیح بڑاس نکالی گئی، یہ بہت بڑا مماتی ہے. یہ پرانا واقعہ ہے، اس وقت میں اتنا مماتی میں شعور نہیں تھا. تو خیر گپ شپ لگی. میں نے کہا کہ صبح ہم گئے مکتبے سے کتابیں لی، آ گیا رات کو میں بیٹھ گیا اور وہ 20 حوالے اس قسم کے اکٹھے کیے. کہیں بیڑا بحری جہاز، کہیں جناب مردہ اٹھ رہا ہے، کہیں جی دیوبند کا طالب علم مناظرہ کر رہا تھا، شکست کھا رہا تھا، حضرت نانوتوی پہنچ گئے قبر سے نکل کے، اور کہیں تھا جناب فلانی جگہ پہ یہ ہو رہا تھا. حضرت تھانوی صاحب کے ذمہ لگایا گیا کہ دادا جان کو ڈاکوؤں نے شہید کر دیا، اور وہ دادا جان ایک رات مٹھائی کا ڈبہ لے کے دادی جان کے پاس آ گئے، اور دادی جان کو فرمایا کہ بتانا کسی کو نہیں تو ہر رات آیا کروں گا.
لیکن دادی جان ڈر گئے، انہوں نے پھر بتا دیا، پھر دادا بھی پتہ نہیں آیا کہ نہیں آیا، یہ شہید آ گیا تھا، دادا شہید ہو گیا، ڈاکوؤں نے شہید کیا، تو یہ حضرت تھانوی کے ذمہ لگایا۔ یہ بزرگوں کے ذمہ ان کے پچھلوں نے لگا رکھا ہے۔ یہ عبارتیں میں نے نکالی اور صبح میں نے کہا پترو آؤ، تم ایسے دیوبندی بنے ہوئے ہو، اصل یہ ذرا دیکھو، وہ دیکھیں اور کانوں کو ہاتھ لگائیں، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، یہ کس کی کتابیں؟ میں نے کہ تمہارے باپ کی کتابیں، تمہاری، اس کو مانو، آدھی آدھی مانتے۔ وہ چلے گئے ملتان خیر المدارس میں، انہوں نے ماسٹر اکاڑوی کو کہا کہ یہ عبارتیں کتابیں ساتھ لے گئے، اس کا جواب دو۔ انہوں نے کوئی ایک آدھ عبارت دیکھی اور اس نے کہا کہ مولانا سرفراز خان صاحب نے عبارات اکابر جواب لکھ دیا ہے، لہٰذا آپ وہ کتاب لے لیں اور پڑھ لیں۔ وہ آئے واپس، انہوں نے عبارات اکابر لی اور مجھے کہا کہ یہ کتاب آ گئی۔ میں نے کہا اس کا مطالعہ کرو، عبارات اکابر۔ مجھے تو پتا تھا کہ وہ تو صرف ان عبارات کا جواب ہے جس پر بریلویوں کا اعتراض ہے کہ یہ گستاخی ہیں، ان کا کدھر جواب ہے؟ یہ جو سارا مواد شرکیہ جمع ہے، ان کا کہاں ہے؟ انہوں نے دیکھا اس میں کوئی چیز نہیں تھی۔ بہرحال وہ دوسرے دن جو طالب علم تھے نا، اب ان کا مزاج صحیح ہو گیا، کہتے ہیں کہ اب میں نے کہا اگر کتابوں پہ جانا ہے نا تو میں شیعوں کی بھی لے آتا ہوں، ان کی بھی لے آتا ہوں، تو ہمارے پاس کسبٹی کتاب اللہ ہے، قرآن کی طرف آؤ۔ تو وہ الحمدللہ بالکل صحیح ہو گئے۔ ان میں سے کوئی تو کشمیر کے طالب علم تھے، بعد میں میرے پاس پڑھتے بھی رہے، اور آپ پتہ نہیں باغ کے تھے یا کدھر کے، پتہ نہیں، پھر رابطہ نہیں ہے، وہ زندہ ہیں، فوت ہو گئے ہیں، یا کسی سامری کے ہاتھ چڑھ گئے ہیں۔ بعد میں بھی سامری آتا ہے نا، سامری حضرت موسیٰ کی بنی بنائی قوم کو لے گیا تھا۔ کئی کہتے ہیں ہم درس میں رہے ہیں، ہم درس میں رہے ہیں، تو پھر سامری مل جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کے درس میں رہنے والے تھے جو بچڑے کے ارد گرد گرے تھے۔ دو نبی، ایک اندر رہا، ایک تھوڑا سائڈ پہ ہوا، تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ بھی بھول گیا ہے۔ تو قوم ایسی بھی ہوتی ہے۔ ہاں، کچھ سمجھ آئی؟ تو حجت بنے گی۔ یہ کون سی حجت ہے بھائی؟ ہر فرقہ کہے ہمارے اکابر لکھ گئے، بریلوی کہے اکابر لکھ گئے، شیعہ کہے اکابر لکھ گئے۔ ان کے تو اکابر بھی تمہارے اکابر سے بڑے ہیں، انہوں نے ائمہ معصومین بنائے ہوئے۔ غیر مقلد کہے ہمارے بڑے لکھ گئے، رابی لکھ گئے، یہودی کہے بڑے لکھ گئے، نصرانی کہے بڑے لکھ گئے، تو حجت کیسے پوری ہوگی؟ اللہ نے فرمایا حجت یہ ہے کہ میزان آ گیا، قرآن آ گیا، کسی کے اکابر کی قیمت نہیں پڑے گی، نہ یہ کتابڑیاں کام آئیں گی۔ قیامت کے دن بھی قرآن کا سکہ چلے گا، اور دنیا میں بھی ہدایت کا منبع قرآن ہے۔ اس لیے آ جاؤ قرآن کی طرف۔ تو فرمایا والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ، وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی توحید میں بعد اس کے کہ استجابت کی گئی اس کی، یعنی ثقات علماء نے اس کے حق ہونے کی شہادت دی، حجتہم داحضۃ، ان کی دلیل، حجتہم ان کی دلیل، داحضۃ تلکن، داحضۃ داحضہ کا معنی میں نے بتا دیا تھا، بالکل لچر لچر، کوئی دلیل نہیں۔ داحضہ بالکل کمزور دلیل اور بالکل لچر دلیل ہے، اس دلیل کی کوئی حیثیت نہیں۔ عند ربہم، اپنے مریدوں کے ہاں بے شک ڈانس کرتے رہے، ہم نے دلیل دے دی، دلیل دے دی، عند رب اس دلیل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عند ربہم اسی لیے فرمایا کہ مریدوں کو تو مطمئن کریں گے، نعرے لگوائیں گے، فلانا زندہ باد،
خود اس کو دلیل سمجھیں گے کتابوں کو. عند ربہم، ان کے رب کی اس دلیل کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی حیثیت نہیں. اور کیا ہوگا یا اللہ بچیں گے؟ فرمایا علیہم غضب، علیہم غضب. سنتے آؤ پچا سکتے ہو تو علیہم، یہ مولویوں کی بات ہو رہی ہے. مولوی جو مولوی کتابڑیوں کے پیچھے لگے، قرآن میزان کو چھوڑا، منزل من اللہ مسئلہ کو چھوڑا. وعلیہم غضب، اوپر ان کے غضب ہے، بلہم، اور واسطے ان کے عذاب شدید، عذاب ہے تھوڑا بہت، سخت عذاب ہوگا. تجھے پہلی علت ہے عذر قبول نہ ہونے کی، پہلی وجہ لکھا ہے آپ کے پاس. اور دوسرا اللہ الذی انزل الکتاب، دوسری علت آ گئی، عذر قبول نہیں ہوگا. اللہ وہ ذات ہے جس نے کتاب نازل کی، الکتاب بالحق والمیزان. جہاں والمیزان کے تفسیروں میں آپ کو کئی معنی ملیں گے لفظ کو دیکھ کے، عموم لفظ کو، لیکن سیاق میں یہ واو تفسیری ہے. یہ واو کیا ہے؟ تفسیریہ. اور اس پر پھر اشکال ہوگا کہ واو تو عاطفہ ہوتی ہے اور معطوف معطوف علیہ غیر غیر ہوتے ہیں، جو مولویوں کو شیطان پٹھیاں پڑھاتا ہے. یہاں پر بھی پٹی آئے گی تو یاد رکھو تغایر کے لیے تغایر فعل وصف کافی ہے، تغایر ذات ہونا ضروری نہیں. قرآن پاک میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. والذی قدر فہدی، اس سے پہلے کیا ہے؟ الذی خلق فسوی. اوہ سنو، الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. پہلا الذی اور ہے اور دوسرا اور ہے. واو آ چکی ہے. نکالو نکالو جی، نکال لو. 1103 سورۃ الاعلیٰ. الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى. واو آ رہی ہے تو اب کہو الذی خلق اور ہے، والذی قدر اور ہے. کر کے دیکھو ذرا. تو یہاں پر بھی کیا ہے جی؟ انزل الکتاب ایک وصف ہے اور میزان ہونا دوسرا وصف ہے. تو تغایر فعل وصف تغایر کے لیے کافی ہے. ذات میں تغایر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں. جیسے قد جاکم من اللہ نور پہ بریلر حضرات کہتے ہیں واہ آ گئی، واہ کتاب مبین، نور اور ہے، کتاب مبین اور ہے. تو وہ بھی اسی چکر میں. اسی طرح ادھر پنڈی کا ایک ابلیس ہے، گھنٹہ اس نے تقریر کی، ابو جال قریش کیا ہے نام، اچھا چلو، وہ اس نے تقریر کی اور کہتا ہے قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. تقوی اور ہے، وسیلہ اور ہے. تقوی اور ہے، وسیلہ اور ہے. کیونکہ واو آ گئی، واو آ گئی. واو کا کوئی معنی سمجھ بھی آئے تو یہاں پر بھی واو آئی، لیکن تفسیری بھی بن سکتا ہے، تغایر وصفی یہ بھی کافی ہے. تغایر عطف کا بنانا ہے. تمہارے ناحب کے دانے بھی پورے ہو گئے. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، یعنی ترازو، کسبٹی، ترازو آ گیا، لہذا اب
جو ان کتابڑیوں کے پیچھے جائے گا، کتاب اللہ کو چھوڑے گا، اور مولویوں، پیروں، کتابوں، تحریروں، اساتذہ، رسالے، دستخط، ان سب کو قرآن کے میزان پہ نہیں تولے گا تو علیہم غضب ولہم عذاب شدید، ان کا بہانہ کام نہیں آئے گا، بس یہ مقام حل ہو گیا۔ اب او اللہ لطیف بعبادہ وہو القوی العزیز من کان یرید حرث الآخرہ، ترغیب الی الاعمال صالحہ بتزہید تزہید عن الدنیا، یہ مضمون یہ آج کا عنوان ہے، اور مطلب ہے مسئلہ بیان ہو گیا۔ اور عموماً مولوی مسئلہ نہیں مانتے دنیا پرستی کی وجہ سے، مادہ پرستی، اپنا مفاد پرستی کے لیے مولوی کے لیے سب سے بڑی آڑ ہے، اس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، اس کے بنے بنائے مرید خراب ہوتی ہیں، بنے بنائے مرید خراب ہوتی ہیں، بنے بنائے مراکز خلاف ہوتی ہیں، بنے بنائے سب ماہانہ چندہ دینے والے اور سالانہ تقریروں کی فیسیں دینے والے، یہ سارے گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا مولویوں پہلے فیصلہ کر لو، جس دنیا کی وجہ سے مسئلے میں گڑبڑ کرتے اس دنیا کی حقیقت بھی سمجھو، وہ دنیا ہے کیا؟ فرمایا من کان یرید حرث الآخرہ، جو انسان ہے چاہتا، یریدو ارادہ رکھتا یعنی چاہتا، حرث الآخرہ کھیتی آخرت کی بڑھاتے رہیں گے ہم، لہو واسطے اس کے، فی حرثہ ہی اس کی کھیتی میں، ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو آدمی چاہے گا دنیا کی کھیتی، نؤتہ دیں گے ہم اس کو، منہا یہ من تبیزی ہے، کچھ وہ دنیا، وما لہ فی الآخرہ اور نہیں ہوگا واسطے اس کے آخرت میں، من نصیب کوئی حصہ، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہاں پر چند باتیں سمجھنی ہیں، ایک یہ کہ دنیا کی ٹیپ ٹاپ کو کیا فرمایا، ہر سا دنیا کھیتی ہے۔ حدیث کا ایک ٹکڑا ساتھ میں لا لو، مسئلہ واضح ہو جائے گا کہ الدنیا مزرعۃ دنیا آخرت کی کھیت میں جو کچھ آدمی بیج ڈالتا ہے، گندم ڈالے گا تو ملے گی بھی کیا، جو بوئے گا سو کاٹے گا، جو بوئے گا سو کاٹے گا، چھولا بیجے چھولا نکلے گا، گندم بیجنے والا گندم اٹھائے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا میں جو کرو گے آخرت میں بھرو گے، یہ تمہارا کھیت ہے۔ جس طرح کھیت کے اندر جس چیز کا بیج ڈالا جاتا ہے اسی چیز کی فصل اٹھائی جاتی ہے، تو دنیا میں ایمان عمل صالح کی زندگی گزارو گے، اس کا نتیجہ جنت ہوگا، اور دنیا میں کفر شرک پر گزارو گے تو اس کا نتیجہ جہنم ہوگا۔ اس لیے حرث کہا ہے، اور دوسرے مقام پہ تجارت بھی کہا ہے۔ تجارت میں ہی جیسا سودا ہوتا ہے اسی طرح نتیجہ ہوتا ہے، تو یہاں حرث فرمایا۔ دوسرا نزد لہو فی حرثہ، اس زیادت سے کیا مراد ہے؟ زیادت میں تین صورتیں ہیں اس زیادت کی، نزد لہو۔ ایک صورت یہ ہے کہ آدمی جب نیکی کے راستے پہ چلتا ہے تو اللہ مزید نیکیوں کی توفیق دے دیتا ہے۔ ایک نیکی کئی نیکیوں کو کھینچتی ہے۔ نیکی میں اللہ نے یہ پاور رکھی ہے کہ اگر آپ سیدھے راستے پہ چلیں گے تو کئی نیکیوں کو وہ کھینچ لے گی، اور گناہ میں یہ پاور ہے کہ گناہ ایک کی طرف چلے تو کئی کے مجموعہ کی طرف پھر جاؤ گے،
اور نیکی کے راستے پہ چلو، نزد لہو، نزد سے پہلی صورت زیادت، توفیق کے زیادت، اللہ اور توفیق دے دیں گے، اور دوسری صورت جب نیکی کے راستے اور خصوصاً جس کی بات ہو رہی ہے توحید کی دعوت کا راستہ، اس پہ چلو گے اور عقیدہ توحید پہ چلو گے تو زیادت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جتنے لوگ آپ کی وجہ سے راہ راست پہ آئیں گے ان کو بھی اجر ملے گا اور ان کے برابر تمہیں بھی اجر ملے گا۔ دو، اور تیسری صورت نزد لہو، زیادت کی صورت یہ ہے کہ نیکی ایک کرو گے اجر 700 گنا سے بھی بڑھ جائے گا، حسب اخلاص، جس قدر اخلاص ہوگا، اور واللہ یضاعف لمن یشاء، آگے اللہ نے حد بندی نہیں کی، اللہ بڑھاتا ہے جتنا مرضی چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ اخلاص، مقام، حال، تین چیزوں کی وجہ سے نیکیاں بڑھتی ہیں۔ ایک کیا ہے، اخلاص ہے، دوسرا کیا ہے، حال ہے، الاجر بقدر المشقہ، اجر بڑھ جاتا ہے جب مشقت بڑھتی ہے، جتنا لمبا سبق ہوگا آپ تھکیں گے تو اجر بھی بڑھتا رہے گا، الاجر بقدر المشقہ۔ ایک آدمی ہے وہ اے سی پہ پڑا ہے سارا دن روزہ رکھ کے، اور روزہ رکھ کے سویا ہے، ظہر کی نماز کے لیے خر خر کرتا اٹھا ہے، پھر سویا، عصر کو اٹھا، روزے کا اس کو بھی ثواب ملے گا۔ اور ایک وہ آدمی ہے کھیتوں میں کھڑا ہے اور گرمی، جون جولائی کی گرمی ہے، اور وہ کام بھی کر رہا ہے، روزہ بھی رکھے ہوئے ہے، بیچارہ پیاس سے ہونٹ بھی خشک ہو چکے ہیں، اور وہ اس نے مشقت برداشت کی ہے، تو اجر کس کا زیادہ ہوگا؟ اسی لیے وہ جو حدیث ہے بخاری شریف کی، ایک بات ذہن میں رکھ لو، یہ جو آج کل فتنہ ہے نا انکار حدیث کا، یہ مختلف چینلوں پر دونوں طرف غالی ہیں، ایک انکار قرآن کا فتنہ ہے، ایک انکار حدیث کا، دونوں فتنے زوروں پہ ہیں، تو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں بخاری کو، لیکن سچ بات یہ ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جیسا ذہین، لائق ترین اور دیانتدار اور حاذق طبیب ہم نے کسی کو بھی نہیں پایا محدثین کی فیلڈ میں سب سے فائق ہیں، حقیقتاً فائق ہیں، یہ بات ذہن میں رکھو، بشرطے کہ بخاری کو بخاری کی طرز پہ سمجھا جائے، بشرطے کہ بخاری کو بخاری کی طرز پہ سمجھا جائے، اندھا بن کے نہیں۔ اور یہ 14ویں صدی کے شارحین کی تقریریں دیکھ کر نہیں، اگر مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کا طرز تدریس ہو تو میں کہتا ہوں خدا کی قسم بخاری پڑھنے کا جتنا مزہ آتا ہے نا، سب احادیث کی کتابوں سے بڑھ کے چسکا آتا ہے بخاری پڑھنے کا، کیونکہ مولانا حسین علی کی جو طرز ہے وہ آنکھوں والی طرز ہے، وہ اندھی طرز نہیں ہے، اور امام بخاری کی بھی وہی طرز ہے، امام مسلم اور امام بخاری کی بھی وہی طرز ہے، حضرت نے بھی انہی سے لی ہے، تو ان کی طرز پہ پڑھو گے تو بخاری پر کوئی اشکال نہیں ہوگا۔ اور اگر تم پڑھو گے کوئی انعام الباری دیکھ کر، تے کوئی فلانی دیکھ کر، تے کوئی فلانی دیکھ کر، تو پھر بخاری پہ اتنے اشکال ہوتے ہیں کہ الامان والا پیس۔ اس کی وجہ ہے کہ ان پڑھانے والوں نے بخاری کو سمجھا ہی کوئی نہیں ہے، جب بخاری کو جیسا غیر مقلد کو دیکھیں گے وہ بخاری کو دیکھے گا، حالانکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے احادیث کو حل کیا ہے، ایک ایک حدیث کو 22 مرتبہ لائے، اور لائے کیسے؟
مختلف نہیں ترجمۃ الباب چھوڑو، مختلف اسانید کے ساتھ، پھر ساتھ بتاتے ہیں اس سند کے راوی کے یہ لفظ ہیں، اس سند کے راوی کے یہ لفظ ہیں۔ یہ اتنی کیوں محنت کر رہے ہیں؟ تاکہ اصل الفاظ کیا ہیں ان تک پہنچا جائے۔ اب یہ ایک سند کے متن کو دیکھ کر بائیں رولا پہن کے بیٹھ جاتے ہیں اور ادھر ہی بیٹھے بجے، تو امام بخاری تو خود حل کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اب میں ادھر چلا، تجھے تو بڑا وسیع میدان ہے، چلو نمونہ بھی آپ کو دے دوں۔ امام بخاری حدیث لایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ قوم کو یہ شک ہوا، وہ ننگے غسل کرتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیا والے تھے، وہ ننگا غسل نہیں کرتے تھے۔ قوم کو شک ہوا کہ ان کو ادرا کی بیماری ہے۔ اب ادرا کیا ہے؟ ادرا سمجھ گئے یا میں سمجھاؤں؟ جنہوں نے حدیث پڑھی ہے وہ تو سمجھ گئے۔ ہاں، انتفاق فی الخصیتین، شیخ نے اچھی تعبیر کر دی، جزاک اللہ۔ میں اب سوچ رہا تھا میں کیا کہوں۔ اب ذرا بات سمجھو، یہ حدیث کئی جگہ پہ امام بخاری لائے مختلف راویوں سے، پھر امام بخاری ہی لایا اور پھر وہ اس کی تخریج اور کتب میں بھی ہوئی کہ ایک راوی سے لفظ بیان کرنے میں وہم ہو گئی۔ وہ بیماری ادرا نہیں تھی، وہ برس کی بیماری تھی۔ اب مسئلہ سارا الٹا ہو گیا، اور برس نیچے نہیں ہوتی، برس ادھر ہوتی ہے۔ اور پھر اسی حدیث میں امام بخاری لائے کہ جب حضرت موسیٰ بہت حیا والے تھے اور وہ اوپر کے کپڑے بھی نہیں اتارتے تھے، یہ قمیص وغیرہ، تو وہ سمجھتے کہ یہ جو ہر وقت اپنے وجود کو ڈھانپ کے رکھتے ہیں، شاید ادھر برس کی بیماری ہے۔ برس کی سمجھتے ہو کہ نہیں؟ اور برس عموماً یہ سینہ پیٹ ان پہ ہوتی ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ نے غسل کیا تو ظاہر بات ہے اتنے حییٌ ستیرٌ، تو وہ آپ اور ہماری طرح تھوڑی غسل کیا ہوگا، تو انہوں نے ستر کو ڈھانپ کے غسل کیا ہوگا۔ یہی بات حضرت شیخ پنج پیر رحمہ اللہ نے بھی کی۔ تو اس لفظ ستیر بھی بتا رہا ہے، حییٌ بھی بتا رہا ہے۔ اب وہ کپڑے جو بھاگا تھا پتھر لے کر، تو ان کی نظر پڑی حضرت کے وجود پر، تو وہ کہہ اٹھے کہ ماشاءاللہ اتنا حسین وجود ہے، ہم کیا سمجھ رہے تھے۔ تو اب حسین وہ کس کو کہہ رہے تھے؟ اتنا سونا جنا ہوئے، اتنا سونا رجل، اتنا حسین وجود، اور ہم کیا سمجھ رہے تھے؟ تو حسین وجود خصیت ہے، ان کو کوئی نہیں کہتا۔ یہ جو حسین وجود کہہ رہے تھے یہ سینہ تھا، حضرت کا وجود تھا، اور یہ امام بخاری نے خود اس کو حل کیا ہے۔ اب چند روایتیں دیکھ کر کہاں کا کہاں چلا جاتا ہے آدمی۔ تو بہرحال اس طرح اگر آپ بخاری میں غور کریں گے تو جہاں اشکال آ رہا ہے تو بخاری کی حدیثیں جمع کر لیں، باقی نہ کریں، بخاری کی کر لیں اور اس میں خدا کے لیے غور کریں، تو امام بخاری تمہیں اشکال حل کر کے دے دے گا۔ لیکن جب کراچی جائیں گے یا پشاور جائیں گے یا لاہور جائیں گے تو وہ خود بھی شلواریں اتارنے کے اتنا شرم نہیں محسوس کرتے، تو وہ تو پھر آپ کو کہیں گے بھئی کوئی معمولی مسئلہ ہے۔ آپ میری بات کو سمجھ گئے؟ ہاں، تو ہم صرف یہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا نابالغ چبل، تو ان کو تو پتہ ہی نہیں بخاری کا، غیر مقلد کیا جانے بخاری کیا ہے۔
یہ کیا سمجھے بیچارہ بخاری کیا ہے، بلبل کیا جانے، اپنا گرج کیا جانے پھولوں کو، گرج مردے کھامن والی، ہاں قدر پھلان دا گرج کے جانے، قدر پھلان دا گرج کے جانے مردے کھامن والی۔ جو مردے کھامن والی وہ موٹی سی گرج ہے، اس کو کیا پتا گلاب کا پھول کیا ہے، اس کو کیا پتا چنبیلی کا پھول کیا ہے، اسے کیا پتا اس میں کیسی خوشبو ہے، اس بیچاری نے تو مردے ہی کھانے ہیں۔ غیر مقلد کے جانے قدر بخاری، ہاں یہ بالکل گرج ہے جو پڑھتا ہے بخاری بلا حب محمد، بخار اسے آتا ہے بخاری نہیں آتی، جو پڑھتا ہے بخاری بلا حب قرآن، جو پڑھتا ہے بخاری بلا حب قرآن، بخار اسے آتا ہے بخاری نہیں آتی، اسے بخار آئے گا مرے گا تپ چڑھے گا۔ تو امام حدیث لائے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، 7 آدمیوں کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا، عرش کے سائے کے نیچے۔ اب ان 7 میں غور کر لو تو الاجر بقدر المشقہ واضح، کیا ہے الاجر بقدر المشقہ، یہ واضح اجر ملتا ہے بقدر مشقت۔ تو یہ تیسری صورت بھی آ گئی بھائی، بڑھائیں گے نزد لہو فی ہر سے ہی۔ میں نے کہا زیادت کی ایک صورت توفیق ہے، بولو مزید نیکیوں کی توفیق ہے، دوسری صورت اجر میں زیادت ہے، اور تیسری صورت کہ آپ کی اس دعوت توحید سے، اس نیکی سے متاثر ہو کر جو اس راہ پہ آئیں گے ان کے اجور میں بھی آپ شریک ہوں گے۔ تو یہ تینوں صورتیں نزد لہو فی حرثہ، ومن کان یرید حرث الدنیا، اور وہ انسان کہ چاہتا ہے دنیا کی کھیتی، نؤتہ منہا، دیں گے ہم اس سے، لیکن دیں گے ضروری نہیں، اگر چاہیں مقید بالمشیت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 19، 525 اور 526، 525 ختم ہو رہا ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، سبحان اللہ، یا مسئلہ وٹ کر دیتے ہیں۔ 2 شرطیں، من اراد الآخرۃ، جو آخرت کا ارادہ کرے، وَسَعَى لَهَا، اور کوشش کرے آخرت کے لیے، سعیہا، جو آخرت کی کوشش بنتی بھی ہے، جو آخرت کی وہ سائی اپنی طرف سے نہ بنے، سعیہا، جو وہ سائی بنتی بھی ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس شرط کے ساتھ کہ ایمان والا ہو، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان کی سائی کیا ہوگی؟ مشکور، مشکور نزد لہو، یہی مشکور ہے نزد لہو۔ اور دوسرا من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، ما نشاء بتا دیا، دنیا مانگنے والا پوری نہیں ملے گی، منہا کچھ ملے گی، اور وہ بھی میری مشیت پہ ہے،
اور آخرت مانگنے والا، آخرت چاہنے والا اگر کوشش کر، لیکن کوشش وہی ہو جو سعیہ آخرت کی، یعنی عمل صحیح ہو، عمل صحیح ہو، سعیہ بدعت نہ ہو، شرک نہ ہو، عمل صحیح ہو، کر لے کوشش، تو وہاں میرا وعدہ ہے نزد لہو، وہاں میرا وعدہ ہے کان سعیہم مشکورا۔ اور دنیا چاہنے والا، دنیا تجھے ملے گی لیکن وعدہ نہیں ہے جی، میں چاہوں گا تو دوں گا، دوں گا بھی تھوڑی سی دوں گا، تھوڑی سی ملے گی منہا، دنیا کی تیری تمنائیں کبھی پوری ہونے والی نہیں ہیں۔ خصوصاً دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنانے والا، دین کو دنیا کی تجارت اور فیس کا ذریعہ بنانے والا اس آیت کا اولین مصداق ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے جس نے دین کا علم پڑھا اور نیت یہ تھی کہ مجھے دنیا مل جائے اور مجھے یہ دنیا کے مناصب مل جائیں، لم یجد عرف الجنہ، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی، خوشبو بڑی دور دور تک ہوگی۔ اس لیے دین پڑھنے کا مقصد اللہ کی رضا ہو اور آخرت ہو۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا تو ملے گی مانگ یا نہ مانگ، دنیا تو اللہ نے دینی ہے، خنزیر کو بھی دینی ہے، کتے کو بھی دینی ہے اور کافر کو بھی دینی ہے۔ ٹرمپ بھی مولویوں سے بہتر کھا رہا ہے، لیکن رزق میں فرق ہے، ایک وہ ہے حلوہ کھا کے بھی منہ پہ لعنت ہے، اور ایک بھوکا رہ کے بھی اندر اطمینان محسوس کر رہا ہے۔ ہاں، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو مشن توحید میں کوتاہی۔ تیری پرواز ہے مسئلہ بیان کرنا، تیری پرواز ہے نبی کی وراثت کو سنبھالنا، ان روٹیوں پہ لعنت، ان فیسوں پہ لعنت، ان کوٹھیوں پہ لعنت، اس پروٹوکول پہ لعنت، ان استقبالوں پہ لعنت جو آڑ بن جائیں مسئلے کے بیان سے، مسئلے کے بیان سے جو آڑ بن جائیں، ان سارے پروٹوکولوں پہ اللہ کی لعنت۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں، یہ تیری پرواز کو روک رہے ہیں۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ بندہ جو بھی تھا بات بڑی اچھی کر گیا، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، نؤتیہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب،